29 مارچ 2025 کا سورج گرہن 400 سال بعد لگنے والا خوفناک سورج گرہن ہوگا۔ اندھیرا چھانے والا ہے ایک دو دن بعد، وہ اندھیرا جو دن کے اجالے کو بھی اپنے اندر سمو لے گا، جو رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہوگا۔ تاریخ کا ایک ایسا لمحہ ہو سکتا ہے جو دنیا کی تقدیر بدل دے۔ یہ محض ایک فلکیاتی منظر نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اسے ایک بہت بڑے واقعے کی دستک سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک رمضان میں سورج اور چاند گرہن نہ لگے، اور یہ حدیث صدیوں سے محفوظ ہے۔ اور جب بھی سورج اور چاند گرہن رمضان میں نمودار ہوتے ہیں تو دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم قیامت کی نشانیوں کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ اور یہ جو سورج گرہن لگے گا اپنی نوعیت کا منفرد ترین سورج گرہن ہوگا۔ سائنسی ماہرین بھی حیران ہیں، کیونکہ کچھ علاقوں میں یاد رکھیے گا دن کے وقت بھی ستارے نظر آئیں گے۔ زمین کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے، مقناطیسی میدان ہے، وقتی طور پر یہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اور سمندری لہریں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتی ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے، گزشتہ 400 سالوں میں ایسا مکمل سورج گرہن نہیں دیکھا گیا، اور اگلا اسی نوعیت کا سورج گرہن 375 سال بعد دوبارہ ریپیٹ ہوگا۔ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق نہیں لگتا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا سورج گرہن رونما ہوا، اس کے بعد دنیا میں حیران کن اور بعض اوقات تباہ کن تبدیلیاں آئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان میں ایک زوردار آواز سنائی دے تو سمجھ لو شوال میں ہنگامے ہوں گے، ذی القعدہ میں قبائل بغاوت کریں گے، اور ذی الحج میں خون بہے گا۔ اور یہ پریڈکشن ایک انتہائی سنگین اور غیر معمولی واقعے کی خبر دے رہی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق دجال کے ظہور سے قبل دنیا میں کیسے ہنگامے خیز دور میں داخل ہوگی دنیا، جہاں فتنے عام ہوں گے، زمین زلزلوں سے لرزے گی، اور لوگ حق و باطل میں تمیز سے قاصر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 بڑے دجال ظاہر نہ ہو۔ ان میں سے سب سے بڑا دجال وہ ہوگا جو دنیا کے سب سے زیادہ دنیا کو فتنوں میں مبتلا کرے گا، اور دجال کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ سخت آزمائشوں میں ہوں گے، اور وہ اپنے جادوئی کرتبوں اور شیطانی فریب کے ذریعے خود کو مسیحا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ کمزور ایمان والے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روپ سمجھ کر کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دھوکے کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن یہ دنیا کی آزمائش کا اختتام نہیں ہوگا، کیونکہ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب دنیا فتنوں اور ظلم سے بھر جائے گی تب اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا جو عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ دجال کی آمد کے بعد دنیا ایک غیر معمولی کشمکش کا شکار ہوگی، اور اسی دوران حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا جو دجال کے فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل آخری رمضان میں سورج مکمل گرہن میں ڈک جائے گا، اور اس کے فوراً بعد ایک ایسی ہولناک آواز بلند ہوگی کہ پوری دنیا خوف اور ہراس میں مبتلا ہو جائے گی، اور یہ آواز اتنی شدید اور پراسرار ہوگی کہ اس کا اصل سبب معلوم کرنا ممکن نہیں ہوگا، اور اس کی شدت اتنی لرزہ خیز ہوگی کہ 70,000 افراد بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 کی روحیں قبض ہو جائیں گی، 70,000 اپنی آئی سائٹ بینائی کھو بیٹھیں گے، اور 70,000 کنواری لڑکیاں اپنی معصومیت کی حالت سے نکل آئیں گی، کیونکہ یہ خوف حد سے زیادہ ہوگا، اور اس کے بعد زلزلوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سائنسدان اس سورج گرہن کے ممکنہ اثرات پر تفتیش میں مبتلا ہیں، اور امریکہ کے جیولوجیکل سروے کے مطابق ملک کے 5 سے 8 بڑے علاقے اس وقت شدید زلزلوں کے خطرے میں ہیں۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 7 سے 8 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ یہ صرف امریکہ کی صورتحال ہے، لیکن سورج گرہن کے نتیجے میں پوری دنیا میں زلزلے آ سکتے ہیں۔ فلپائن میں کچھ غیر معمولی جغرافیائی تبدیلیاں بھی دیکھی گئی ہیں، جبکہ امریکہ کے وسطی اور مغربی علاقے ممکنہ زلزلوں سے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں، اور بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کے دوران زمین کی کشش ثقل اور مقناطیسی قوتوں میں تبدیلی آ سکتی ہے جو پلیٹ ٹیکٹونکس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سورج گرہن کے بعد زلزلوں کی شدت اور تعداد میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو
تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں کئی بار سورج گرہن کے بعد دنیا میں زلزلے، جنگیں اور قدرتی آفات رونما ہو چکی ہیں۔ 1999 کے سورج گرہن کے بعد یورپ اور ترکی میں شدید زلزلے آئے۔ اسی طرح 2009 کے سورج گرہن کے بعد کچھ مہینوں بعد انڈونیشیا اور چلی میں تباہ کن زلزلے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا 29 مارچ 2025 کا سورج گرہن بھی دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز کرے گا؟ کیا ہم ایک عالمی تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کسی خاص رمضان کے بارے میں تھی تو پھر یہ ماہ مقدس ایسے دور کے آغاز کی اناؤنسمنٹ کر سکتا ہے جہاں دنیا بھر میں قدرتی آفات، زلزلے اور جنگوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ وقت ہمیں ایک واضح میسج دے رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں اپنی زندگیوں کا انالیسس کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کسی غیر معمولی وقت میں انٹر ہو چکے ہیں۔ دنیا پہلی جنگوں، سیاسی عدم استحکام اور قدرتی آفات کی لپیٹ میں ہے، اور اگر اسلامی روایات کو سامنے رکھا جائے تو یہ تمام نشانیاں کسی بڑے واقعے کی طرف انڈیکیشن کر رہی ہیں۔ یہ لمحہ ہمیں خبردار کر رہا ہے، یہ وقت ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی زندگیوں کو درست کریں اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کریں۔ قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے، اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم ان اشاروں کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔